صاحب نے. تو یہ ہاں جی. تو یہ میں نے یہ عنوان جو ہے یہ میرا نہیں ہے بلکہ یہ دبیر صاحب کا عنوان ہے. اب دبیر صاحب کے عنوان کے ساتھ میں نے کتنا گھسپیٹ کیا ہے یہ تو آپ کو مقالہ سننے کے بعد آپ کو اندازہ کریں گے. یہ ہے اصل غالب کی شاعری میں علامت. کیونکہ یہ موضوع بڑا ٹیکنیکل ہے. ہم دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے مقالہ پڑھتے وقت انشاء پردازی تو کی جا سکتی ہے لیکن ٹیکنیکل معاملے میں ہم بہت زیادہ بہت نہیں سکتے. وہ یعنی محدود رہنا پڑتا ہے اس ٹیکنیکل دائرے میں ہی یہ کر کے. پہلے تو ہم علامت کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے. اس کے بعد غالب کے تمام علامتوں پر غور کرنا تو میرے لیے ممکن نہیں ہوگا. صرف دو تین علامت کی وضاحت کریں گے اور یہ مقالہ ختم ہو جائے گا. علامت تخلیقی زبان اور مفہوم کی تہداری سے عبارت ہے. نیز اس کا تعلق فنکار کے تحت الشعور سے ہوتا ہے. فنکار کے تحت الشعور میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اسے مخصوص علامتوں کے ذریعے قاری پر ظاہر کرتا ہے. اس طرح علامت نگاری کا مقصد داخلی و نفسی کیف و کم کو آشکار کرنا ہے. یہی نہیں، علامت کے ذریعے انسان کے گرد و پیش میں محیط معاشرتی، معاشی، سیاسی اور ثقافتی فضا کی عکاسی بھی ممکن ہے. علامت کسی داستان، مذہبی قصص، فیبلز، حکایت اور روایت سے بھی لی جا سکتی ہے. فطری اور مصنوعی اشیاء کو بھی علامت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، مثلا ماچس، کار، گھر، پیڑ، سمندر، دست، صحرا وغیرہ وغیرہ. علامت کوئی نشان کا نام نہیں بلکہ جب معنی سیال ہو جاتا ہے اور گرفت میں نہیں آتا تو وہ علامت سے ہمکنار ہو جاتا ہے. علامت کا ایک اہم وصف یہ ہے کہ الفاظ ظاہری، منطقی اور لغوی مفہوم کے علاوہ اور بھی معنی رکھتے ہیں. اس میں مفہوم فکس نہیں ہوتا. آپ نے غالب کے یہاں جو تہداری اور تفسیریت کی بات بار محسوس کی وہ علامتی طرز اظہار ہے. اس میں مفہوم فکس نہیں ہوتا. علامت کے حدوں کا تعین کرتے ہوئے پروفیسر وہاب اشرفی، یہ میرے استاد تھے، وہ لکھتے ہیں علامت ایک ایسا اظہار ہے جس میں تلازموں کے سہارے کسی شے کی نمود اس شے سے زیادہ یا اس سے مختلف ہوتی ہے. عمومی طور پر زیادہ یا مختلف وصف مادی تقسیم سے زیادہ غیر مادی صورت کی تشکیل سے پیدا ہوتا ہے. لہذا ادبی علامت کسی پیکر یعنی مشابہت، مماثلت یا مطابقت کے پہلو انالوگی کو کسی تصور یعنی سبجیکٹ یا موضوع سے متحد کر دیتی ہے اور اکثر مماثلت کی صورت میں یعنی انالوجی کو سبجیکٹ یعنی موضوع کا قائم مقام بنا دیتی ہے. اس لیے کہ محض تفہیم کی سہولت کے لیے علامت کو سیوڈو سبجیکٹ یعنی ادعائی موضوع بھی کہا گیا ہے. مفہوم ظاہر ہے کہ علامت موضوع کی دنیا کی توسیع بھی کرتی ہے اور اسے سرے سے بدل بھی ڈالتی ہے. اس لحاظ سے علامتی طرز اظہار میں کوئی بات کہنے کی ایک روش ہوتی ہے اور اس کے مفہوم تک پہنچنے کی دوسری. یہیں سے تشبیہ اور استعارے کا فرق ایسے علامت کی حدیں ممیز ہو جاتی ہیں. تشبیہ اور استعارے میں مفہوم کے رشتے کی تلاش مشابہت کے نوعیت سے نکلتی ہے، لیکن علامتی مفہوم تک رسائی کے لیے مشابہت کے رشتے ہی کافی نہیں ہوتے بلکہ ادعائی موضوع کے تلازمے بہتر رہنما ثابت ہوتے ہیں. استعارے کے بارے میں یہ بات اکثر دہرائی جاتی ہے کہ جب یہ پھیلتا ہے تو علامت کی صورت اختیار کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علامت کو توسیعی استعارہ بھی کہا جاتا ہے، کا نام بھی دیا جاتا ہے. مگر استعارہ اور علامت میں فرق ہے. ایک فرق تو یہ ہے کہ استعارہ میں مفہوم کے رشتے کی تلاش مشابہت کی نوعیت نکلتی ہے، جبکہ علامت میں مفہوم تک رسائی تلازموں کے ذریعے ہوتی ہے. دوسرا فرق شمس الرحمان فاروقی صاحب نے بیان کیا ہے کے مطابق یہ ہے کہ استعارہ عملاً مشاہدے پر مبنی ہوتا ہے. استعارہ عملاً مشاہدے پر مبنی ہوتا ہے جبکہ علامت کا رشتہ علم سے ہوتا ہے، یعنی مشاہدہ سے نہیں، علم سے، تعینات سے. کالریج کے مطابق علامت کی تخصیص یہ ہے کہ وہ فرد میں نوع
اور عام میں خاص کے نیم روشن نفوس کی صورت پیدا کرتی ہے. یعنی علامت بیک وقت عمومی بھی ہوتی ہے اور مخصوص بھی. ان خصوصیات کے تناظر میں غالب کے دیوان کا مطالعہ کیا جائے تو کئی علامتیں ہماری توجہ کے لائق قرار پاتی ہیں. مثال کے طور پر موج، بار بار ان کی یہاں شاعری میں آئے گا. موج، خنجر، نشتر، میخانہ، بتکدہ، گریباں، زنجیر، آشیاں، قفس، دشت، بیاباں، صحرا، خار، خورشید، مہر و ماہ، چراغ، برق، آتش، داغ، گھر، بحر، سمندر، ساحل، طوفان، موج، سیلاب وغیرہ وغیرہ. اس مضمون ایک بات بتا دیتا ہوں بھائی کہ اس مضمون کو لکھتے ہوئے میں نے پورے دیوان غالب کو ایک بار پڑھا اور جس پیکر کو لینا تھا تو میں نے وہ اشعار لگ بھگ یعنی تمام کے تمام کوٹ کر ڈالے. خیر بہرکیف محض الفاظ کی بھی اچھا ہے. یہ الفاظ بار بار غالب کے کلام میں بار پاتے رہے ہیں مگر ایک ہی معنی میں نہیں. محل یا طرز اظہار یا سیاق و سباق نے ان میں کیمیاوی خوبی پیدا کر دی ہے. محض الفاظ کی تکرار انہیں علامت کا حامل نہیں بناتی. اب بعض لوگ کہتے ہیں 25 مرتبہ گھر لکھ دیجئے تو مطلب وہ علامت نہیں بن جایا کرتی. تکرار سے صرف علامت نہیں ہوتے بلکہ ان کا خلاقانہ استعمال انہیں علامت کا درجہ ادا کرتا ہے. صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ الفاظ محض عادت سے مجبور ہو کر یا رسمی طور پر استعمال نہیں کیے گئے ہیں بلکہ ان کے تخیلی فکر نے ان میں تخلیقی شان پیدا کر دی ہے. پھر یہ الفاظ اپنے لغوی مفہوم کی حوصلہ شکنی کرتے نظر آتے ہیں. یہ کڈن بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں آپ دیکھیے گا تو اس میں علامت کی ایک سب سے بڑی بات یہ کہ الفاظ اپنے لغوی معنی کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. وہ یہ کہیں گے وہ نہیں، بار بار اشارہ ملے گا کہ یعنی اس کو لغوی مفہوم میں نہیں لیا جا سکتا. غالب کے شعر کو آپ پڑھتے ہوئے تو خاص طور سے آپ محسوس کیجیے گا. یا کم از کم الفاظ کے حقیقی مفہوم شعر کی تفہیم میں انصاف نہیں کرتے. ان کے علامتی مفہوم تک رسائی کے لیے مشابہت یا مماثلت کے رشتے ہی کافی نہیں ہوتے بلکہ ان کے تلازمے ہماری بہتر رہنمائی کرتے ہیں. چند مثالوں سے یہ بات واضح ہو جائے گی. مثال کے طور پر غالب کے گھر کو دیکھیے. گھر کے سلسلے میں بہت سارے اشعار ابھی پڑھے گئے مطالعے میں بھی یہ کر کے. ہم نے گھر کے سلسلے میں غالب نے کم از کم اردو دیوان میں جتنا شعر لکھا ہے وہ سب کو ہم نے جمع کر دیا ہے. دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر کو لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا. آگ اس گھر کو لگی، گھر کے بارے میں آپ سمجھیے گی یہ گھر کہاں آ گیا ہوتا ہے. اگا ہے گھر میں ہر سو سبزہ ویرانی تماشا کر، مداوا کھودنے پر گھاس کی ہے میرے درماں کا. اگلا شعر، گریا چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی، در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا. اگلا شعر، مقدم سیلاب سے دل کیا نشاط آہنگ ہے، خانہ عاشق مگر ساز صدائے آپ تھا. اگلا شعر، ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا ہوں عشق کی غارت گری سے شرمندہ، سوائے حسرت تعمیر گھر میں خاص نہیں. اگلا شعر، بے در و دیوار سا ایک گھر بنانا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو. گھر کے سلسلے میں اور اگلا شعر، گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا، وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سو ہے. اگلا شعر، ہے سبزہ زار ہر در و دیوار غم کدا، جس کی بہار یہ ہو اس کی خزاں نہ پوچھ. اور بڑا مشہور شعر ہے ان کا یہ کہ اگ رہا ہے در و دیوار پہ سبزہ غالب، ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے. اور یہ شعر بھی مشہور ہے، ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق.
एक हंगामे पे मौकूफ है घर की रौनक, नौ है गम न सही नगमे नौ है गम ही सही नगमे शादी न सही। एक और शेर घर के सिलसिले में, वादा आने का वफा कीजिए, ये क्या अंदाज है, तुमने क्यों सौंपी है मेरे घर की दरबानी मुझे। क्या बात है। अगला शेर, घर हमारा जो न रोते भी तो वीरा होता, बहर घर बहर न होता तो बेआबा होता। खाना वीरा साजिए हैरत तमाशा कीजिए, सूरते नक्शे कदम हूं रफ्ते रफ्तार दोस्त। अगला शेर है, वफूर इश्क ने काशाने का किया ये रंग, कि हो गए मेरे दीवार उधर दरो दीवार। बड़ा ये यानी जो है ये एक सनत है जिसको मतलब तकलीब कहते हैं, सनत तकलीब, जिसमें दीवार खाली उलट करके के दीवार उधर को दीवार उधर यानी दरो दीवार कर दिया है। तो खैर, वफूर अश्क ने काशाने का किया ये रंग, कि हो गए मेरे दीवार उधर दरो दीवार। नजर में खटके है बिन तेरे घर की आबादी, हमेशा रोते हैं हम देख कर दरो दीवार। और फिर घर के सिलसिले में अगला शेर देखिए, घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, जानेगा अब भी तू न मेरा घर कहे बगैर। क्या बात। और ये शेर तो एकदम जरबुल मिस्ल की हैसियत रख गया है और सेले मुमतना की मिसाल है, कोई भी रानी सी वीरानी है। इसमें लहजे का बड़ा फर्क है भाई, ये लहजे के साथ अगर आप उतार कर पढ़ें तो इसके कई एक मानी निकलते रहते हैं। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। हाल ही में कहा था कि इसको और जरा सा पढ़िए, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया, मफहूम बदल जाएगा। कम नहीं वो भी खराबी में पे वसत मालूम, दश्त में है वो मुझे ऐश के घर याद आया, कि घर याद नहीं। ये थे घर के सिलसिले में गालिब के दीवान के वो अशार। घर से मुतल्लिक ये अशार बिला तरतीब नकल किए गए हैं। अगर मकान, दरो दीवार, गमकदा, खाना वगैरह पर मबनी अशार शामिल कर लिए जाएं तो इनकी तादाद और ज्यादा हो सकती है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि घर की ये तकरार गैर खल्लाकाना नहीं है, बल्कि हर शेर में घर की नई सूरत हाल सामने आती है जो दूसरे शेर से अलग भी है और उनसे मुताल्लिक। यहां घर दिल है जो जलकर खाक हो चुका है, न उसमें ज़ौक़े वस्ल बाकी है और न याद यार। घर में हर सू सब्जा उगा है, वीरानी का आलम है, दरबान का काम दरबानी के बजाय घास खोदने पर मौकूफ हो गया है। गिरिया वजारी के असर से घर के दरो दीवार से वीरानी टपकती है। इस नहुसत से कोई दिन में घर बिल्कुल वीरान हुआ चाहता है। फिर यही घर साजे सदाए आब यानी जलतरंग, साजे सदाए आब यानी जलतरंग है, जिससे आशिक का दिल मुक़दमे सैलाब से निशाता रंग है। घर की बेसर सामानी और मकी की बेबजाती और कमायगी का अलग आलम है। कमायगी का एहसास उस वक्त दोबाला हो जाता है जब महबूब के आने की खबर मिलती है कि आज ही घर में बोरिया न हुआ। खुशी और गम की ये मिली जुली कैफियत ने इनमें एक तनाव पैदा कर दिया है। फिर इश्क की गारतगरी अलग है जिसने घर को तबाह और बर्बाद कर दिया है। शर्मिंदगी इसलिए है कि इश्क से लुटवाने के लिए सिवाय हसरत तामीर के कुछ नहीं। ये बेदर दीवार एक घर की तामीर की तमन्ना है जहां कोई हमसाया न हो, हमसाया और कोई हमजुबा न हो, गोया कोई घर ही न हो। और जिसमें कोई हमसाया न हो, कोई घर नहीं हो, तो फिर वो सब्जा बहार की अलामत है मगर वीरानी का बायस भी है। घर की बहार जब ये है तो उसकी खिजा का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर घर में सब्जा उगा है यानी वीरान है, लेकिन शायर आलम वसत में उसे बहार करार देता है। उसी वहशत के आलम में वो जंगलों की खाद छान रहा है। घर में जब वीरानी है तो बेआबा में नाहक करने की जरूरत क्या है। ये दीवानगी और बदनसीबी की इंतहाई सूरत है। लेकिन इसमें बेचैनी की एक कैफियत भी है जो अपनी खाना वीरानी देखने के लिए है। खाना वीरानी
گھر ہے تو اس میں ہنگامہ بھی ہونا چاہیے. اگر نغمے شادی نہیں ہے تو نہ صحیح، نوحہ غم ہی صحیح، کیونکہ ہنگامے کے لحاظ سے غم اور شادی دونوں برابر ہیں. کمال مجبوری اور انتہائی محرومی کا یہاں اندازہ لگایا جا سکتا ہے. محبوب نے عاشق کو گھر کا دربان بنا دیا ہے کہ وہ وعدہ کے وفا کے انتظار میں گھر سے کہیں نہیں جاتا کہ مبادہ اس بیچ میں محبوب نہ آ جائے. گریا کی کثرت گھر کو برباد و ویران کر دیتی ہے. خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نہ روتے تو گھر برباد نہ ہوتا. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ دریا نہ ہوتا؟ اگر دریا نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا. گویا اگر گھر رونے سے ویران نہ ہوتا تو کوئی اور آفت آ جاتی. غرض بد نصیبی کسی صورت ٹلتی نظر نہیں آتی. حیرت کی خانہ ویرانی سازی کا تماشا دیکھیے کہ شاید نقش قدم کی رفتار دوست پر شیدا ہے. کثرت گریا نے گھر کا یہ حال کر دیا ہے کہ دیوار ٹوٹ گئی ہے اور اس میں در بن گیا ہے، اور دروازے کے آگے دیوار کا ملبہ کا ڈھیر لگ گیا ہے، گویا وہ دیوار بن گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ سیلاب گریا سے گھر تہو پالا ہو چکا ہے. محبوب کے بغیر گھر کی آبادی نگاہ میں کھٹکتی ہے، اس لیے شاعر اپنے گھر کے در و دیوار کو دیکھ کر روتا ہے. محبوب کے در پر شاعر نے گھر بنا لیا ہے تاکہ اسے گھر نہ جانے کا بہانہ ہاتھ نہ آ سکے. دشت کو دیکھ کر گھر یاد آتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد گھر ہو یا دشت دونوں ویران ہیں، دونوں خرابی میں ایک دوسرے سے کم نہیں. البتہ ایک فرق ہے کہ دشت میں وسعت زیادہ ہے، اس لیے شاعر کو وہ آرام و عیش حاصل ہے کہ گھر یاد نہیں آتا. یہ تھوڑی سی وضاحت کر دی ہم نے اشعار کی. ان اشعار میں گھر کی تکرار ہے، مگر ہر بار ایک نئی صورتحال ہے، ہر بار ایک نئی کیفیت کی نمود ہوئی ہے. گھر انسان کے ذریعے بنایا جاتا ہے، گویا اس کا تعلق فطری دنیا سے نہیں، لیکن اس گھر کو فطری دنیا کا مظاہر سے متحد کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سبزہ، دشت، بحر، بیاباں، بہار، خزاں، سیلاب وغیرہ گھر سے مل کر سیلاب وغیرہ گھر سے مل کر معنی کی تشکیل کرتے ہیں. پھر ان میں داخلی رشتے بھی موجود ہیں، تجربات ذاتی بھی ہیں اور آفاقی بھی. گھر معروضی بھی ہے کیونکہ بے سر و سامان ہے، موضوعی بھی ہے کہ حسرت تعمیر، نوحہ غم، دل کا نشاط آہنگ ہونا وغیرہ اس سے متعلق ہیں. یہ گھر ہے بھی اور نہیں بھی ہے، ان کا وجود ہے بھی اور نہیں بھی ہے کہ بغیر در و دیوار کا گھر نہیں ہوتا. گھر آبادی میں ہوتا ہے، ویرانے میں نہیں. لیکن یہ گھر تو سرتاسر ویرا ہے، روندا ہوا، پامال اور تباہ و برباد. لہذا غالب کا گھر بنیادی حیثیت سے تباہی، بربادی، ویرانی، بے بذاتی، بے سر و سامانی، بے رونقی، محرومی، بدنصیبی، نا امیدی، حزن اور یاس اور حرمہ نصیبی کی علامت ہے. یہ گھر دل کا مرثیہ بھی ہے اور اپنے عہد اور ماحول کا نوحہ خواں بھی. یہاں محسوس کیا جا سکتا ہے کہ گھر کا لغوی اور حقیقی مفہوم کہیں کنارے پر دور کھڑا نظر آتا ہے اور اس کے مجازی اور جذباتی معنی زیادہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں. گھر کی طرح غالب کا دشت بھی شدت کا حامل ہو کر علامت کی شکل اختیار کرتا نظر آتا ہے. یہ اشعار ایک صرف دشت کے بارے میں آپ سن لیجئے، پھر اس کے بعد گرچہ ایک اور سنا ہے لیکن ہم اس کے بعد ایسا ختم کر دیں گے. چہرے پر تھکن میں محسوس کر رہا ہوں، خود میں بھی تھک رہا ہوں. صبح قیامت ایک دمے گرد تھی اسد، جس دشت میں وہ شوخ دو عالم شکار تھا. دشت کے بارے میں اور ایک شعر سنیے. موجے سراب دشت وفاقہ نہ پوچھ حال، ہر ذرہ مثل جوہرے تیغ آبدار تھا. پھر ایک یعنی جو ہے دشت کا شعر سنیے سر. یک قدم وحشت سے در سے دفتر امکان کھلا، جادے اجزائے دو عالم دشت کا سیرازہ تھا. مانے دشت نوردی کوئی تدبیر نہیں، ایک چکر ہے میرے پاؤں میں زنجیر نہیں. پھر اگلا شعر ہے. شوق اس دست میں دوڑائے ہیں مجھ کو کہ جہاں، جادے غیر از نگہ دیدے تصویر نہیں. قیامت ہے کہ سن لیلا کا دشت قیس میں آنا، تعجب سے وہ بولا یوں بھی ہوتا ہے زمانے میں.
اللہ ذوق دشت نوردی کے بعد مرگ، ہلتے ہیں خود بخود میرے اندر کفن کے پاؤں، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت انکا کو ایک نقش پا پایا. دشت کے سلسلے میں سر اور شعر سنیے. یک قلم کاغذ آتش زدہ ہے صفحہ دشت، نقش پا میں ہے تب گرمی رفتار ہنوز، وسعت جیب جنون تپش دل مت پوچھ، محمل دشت بدوش رنب نخچیر آیا، سیر آنسو تماشا ہے طلبگاروں کا، خضر مشتاق ہے اس دشت کے آواروں کا، برق بہار سے ہوں میں پادر ہنا ہنوز، اے خار دشت دامن شوق رمیدہ کھینچ، جس جا نسیم شانہ کشے زلف یار ہے، ناپا دماغ آ ہوئے دشت تتار ہے، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، کم نہیں وہ بھی خرابی میں بھی کہ وسعت معلوم، دشت میں ہے مجھے وہ عیش کے گھر یاد نہیں. یہ دشت کے سلسلے میں اشعار میں نے اور وہ دیوان سے جمع کیے تھے. گھر کو دشت اور یا صحرا کے مقابل رکھ کر کے دیکھا جائے تو دونوں میں تضاد کا رشتہ نظر آتا ہے. گھر محدود ہوتا ہے جبکہ دشت وسیع ہوتا ہے. گھر انسان کا بنایا ہوا یعنی ساختہ اور مصنوعہ ہوتا ہے، جبکہ دشت اور صحرا فطرت سے متعلق ہے. گھر پر رونق ہوتا ہے جبکہ دشت ویران. گھر راحت و سکون کی جگہ ہوتی ہے، جگہ ہوتا ہے، جبکہ دشت کلفت و مشقت سے عبارت ہے. گھر میں باضابطگی ہوتی ہے جبکہ دشت و صحرا وسط جنوں کے لیے موزوں ہے. گھر اور دشت کی یہ تمام معنی رسمی، حقیقی اور لغوی ہیں، یعنی ہم لوگ جو لغت میں دیکھتے ہیں یہ اس کے معنی ہیں، لیکن غالب کے یہاں یہ الفاظ کچھ اور یا مختلف معنوں میں استعمال ہوئے. سیاق و سباق نے دشت کی صورت منقلب کر دی ہے. دشت میں اس شوق کا دعالم شکار ہونا، موج سراب دست وفا کے ہر ذرے کا جوہر تیغ آبدار ہونا، جاد اجزائے دعالم کا کہ دشت کا شیرازہ ہونا، کسی بھی تدبیر کا معنی دشت نوردی نہ ہونا، دشت شوق میں جاد غیر کا نگہ دیدے تصویر ہونا، دشت قیس میں لیلا کا آنا، ذوق دشت نوردی کی وجہ سے وعدت مرگ کفن کے اندر پاؤں کا ہلنا، دشت انکا کا نقش پا ہونا، صفحہ دشت کا کاغذ زدے آتش زدہ ہونا، محمل دشت کا بدوش رن نخچیر آنا، دشت کے آواروں کے لیے حضرت خضر کا مشتاق ہونا، خار دشت کا دامن شوق رمیدہ کھینچنا، آ ہوئے دشت تار میں جہاں ناپے کا ہونا، جہاں نسیم ذوالفیار کا شانہ کش ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آنا، دشت میں عیش ہونا وغیرہ. ان اشعار میں دشت اور صحرا کے اوصاف ان اوصاف سے الگ ہیں جو عام طور پر یا رسمی طور پر ان سے منسوب کیے جاتے ہیں. یہ دشت رفتار ہے کیونکہ نقش پا میں گرمی رفتار ہنوز باقی ہے. ان اشعار کا دشت موہوم بھی ہے اور حقیقی بھی، یہ وقت کی طرح ٹھہرا ہوا بھی ہے اور متحرک بھی، کیونکہ اس میں صبح قیامت ایک دمے گرگ کے برابر ہے. یہ دشت زما بھی ہے کیونکہ خضر جو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں وہ اس دشت کے آواروں کے مشتاق ہیں. یہ دشت مکاں بھی ہے کیونکہ جاد وحشت اس کا شیرازہ ہے. یہ وسیع بھی ہے کیونکہ یہ قدم بڑھتے ہی دشت دفتر انکا کھل جاتا ہے، اور یہ دشت محدود بھی ہے کیونکہ گھر کے برابر ہے. یہ معروضی بھی ہے کیونکہ بس ایک نقش پا ہے، اور موضوعی بھی کیونکہ محض ایک مشتبہ. اس کا ہر ذرہ مثل تیغ آبدار ہے. گویا یہ دشت نہیں، طلسم کا نگار خانہ ہے جس میں اشیاء ہیں بھی اور نہیں بھی. ان کا وجود اور ان کا عدم، ان کا وجود ان کے عدم وجود سے ہے، اور ان کا عدم وجود ان کے وجود سے ہے. اس کا پیمانہ رفتار ہے. انہی بنیاد پر شمس الرحمن فاروقی نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ غالب کا دشت بنیادی حیثیت سے وقت کی علامت ہے یا زما کی. مکان جس کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا ہے،
زمان و مکان دونوں کا پیمانہ رفتار ہے. اس طرح دشت اس موضوعی دست یعنی ذہن انسان کی بھی علامت ہے جو مسلسل سفر میں ہے. یہ سب معنی ان تمام شعروں میں کم و بیش موجود ہیں، لیکن سیاق و سباق کی روشنی دشت کی علامت میں کہیں زما کا تصور ابھار دیتی ہے تو کہیں اس کے برعکس ہوتا ہے. اسی طرح دشت کی علامت سیاق و سباق کو کہیں رفتار کا جامہ پہنا دیتی ہے تو کہیں وجود کا اور کہیں عدم کا. اب میرے خیال میں ہم اس کو یہ کر دیتے ہیں ان مباحث کی روشنی میں صرف یعنی دو پیکر کو یعنی دو علامتوں کو میں نے یعنی وضاحت کی. ان وضاحتوں کی روشنی میں یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ غالب کی شعریات اور جمالیات کی تشکیل میں جہاں دوسرے فنی وسائل استعمال ہوئے ہیں وہاں علامتی طرز اظہار کی ان کی جمالیات کی تشکیل میں معاون رہا ہے. یہ علامتی طرز اظہار ان کی غیر معمولی خلاقانہ قوت اور متحرک ذہن پر دلالت کرتا ہے. شکریہ.